السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن راغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف کو جا رہا ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا روزہ رکھنا، روزوں کا اہتمام کرنا، روزے رکھنا قبول و منظور فرمائے، سب کے قیام اور صیام کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، رمضان کے مہینے کے روزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور فریضہ ہے جو ہمارے اوپر نافذ ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فریضہ ایسا ہے کہ جو فرض ہے، جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، یہ ہر غلام پر، آزاد پر، مرد اور عورت پر، چھوٹے اور بڑے پر یہ فرض ہے، جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، فطرانہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ فطرانہ صدقہ فطر ہر غلام دے گا، آزاد دے گا، مرد دے گا، عورت دے گی، چھوٹا دے گا، بڑا ہوگا، یعنی کہ ہر چھوٹے بڑے کا، آزاد غلام کا یہ فطرانہ بنتا ہے اور ان سب کی طرف سے فطرانہ ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ہر مرد پہ ہے، ہر عورت پہ، ہر بچے پہ، ہر چھوٹے بڑے پہ، غلام اور آزاد پر، اور گھر میں آئے مہمان پر، جس نے عید گھر میں کسی کے ساتھ منانی ہو، وہ کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہے تو مہمان کا بھی فطرانہ گھر والوں پر فرض ہوتا ہے کہ مہمان کا فطرانہ دیں، حتیٰ کہ جو بچہ دنیا میں نہیں آیا اس کی طرف سے بھی فطرانہ ہوتا ہے۔ اور میرے محترم بھائی، یہ فطرانہ دے گا کون؟ یہ گھر کا سربراہ دے گا، جو گھر کا بڑا ہے وہی فطرانہ دے گا سب کی طرف سے۔ اگر وہ مرد ہے تو اپنے بچوں کا، اپنے گھر والی کا اور اپنے والدین کا، بہن بھائیوں کا جو سربراہ ہے وہ سب کا فطرانہ دے گا۔ اور یہ فطرانہ دینا کتنا ہے، یہ فطرانہ ہوتا کتنا ہے؟ میرے محترم بھائی، اگر حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ فطرانہ جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 1 سا جو ہے دیا جاتا تھا۔ وہ جو کا بھی ہوتا تھا، وہ کھجوروں کا بھی ہوتا تھا، وہ کشمش کا بھی ہوتا تھا، وہ منقے کا بھی ہوتا تھا، 1 سا فطرانے کا دیا جاتا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے ہاں اگر 1 سا کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً 2 کلو 1 چٹانک یا 100 گرام بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں زندگی میں کھجور کا زیادہ استعمال ہوتا تھا، جو کا زیادہ استعمال ہوتا تھا، منقہ اور کشمش کا بھی استعمال ہوتا تھا، کہ جو چیز ادھر وافر تھی، زیادہ کھائی جاتی تھی، اس کا فطرانہ دیا جاتا تھا۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر گندم کھائی جاتی ہے، اس کا آٹا بنا کے کھایا جاتا ہے، چاول کھائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں یہ جنس زیادہ ہے، ہمارے گھروں میں یہ زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو اگر 1 سا کو دیکھا جائے تو 1 سا 2 کلو اور 100 گرام یا 1 چٹانک کا بنتا ہے۔ تو یہ میرے محترم بھائیوں فطرانے کی مقدار ہے۔ اب ہم نے گندم کا جو ہے قیمت دیکھنی ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے، تو 2 کلو کی قیمت لگا لینی ہے اور اس حساب سے فطرانہ دینا ہے۔ اور یہ نفلی صدقہ ہوتا ہے، یہ جتنا زیادہ دیا جائے اتنا ہی زیادہ اجر ہے، اگر پورا دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو 1 سا فطرانہ بنتا ہے۔ تو 1 سا کو اگر ہم اپنے حساب سے دیکھیں تو یہ 2 کلو 100 گرام یا 1 چٹاکی بنتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی، یہ فطرانہ دینا کن کو ہے؟ یہ فطرانہ جو ہوتا ہے یہ مساکین کے لیے ہوتا ہے، فقیروں کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ فطرانہ فرض ہے۔ جیسے ہم روزے رکھتے ہیں تو روزہ فرض ہوتا ہے، تو یہ فطرانہ بھی فرض ہے، ہر چھوٹے پر، ہر بڑے پر، ہر مرد عورت پر، آزاد غلام پر
یہ فطرانہ فرض ہے، حتیٰ کہ کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کا فطرانہ بھی دینا فرض ہے۔ تو میرے محترم بھائی، یہ فطرانہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ فطرانہ دیا کیوں جاتا ہے؟ یعنی کہ ہم رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کو مان لیتے ہیں، پھر فطرانہ کیوں؟ تو میرے محترم بھائی، فطرانہ دینے کا مقصد یہ ہے، فطرانہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے۔ تو فرمایا کہ انسان مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو ایک انسان ہونے کے ناطے اس سے جو غلط باتیں نکل جاتی ہیں، بیہودہ باتیں نکل جاتی ہیں، یا جو باتیں روزے کی حالت میں اس کو نہیں کرنی چاہیے وہ کر لیتا ہے یا ہو جاتی ہیں، یا کوئی بھی فضول کام جو انسان سے ہو جاتا ہے، تو یہ انسان سے جو غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے روزے میں، تو یہ صدقہ فطر دینے سے اس غلطی کو، اس گناہ کو دور کر دیا جاتا ہے۔ فضول بولنا، فضول گفتگو کرنا، بیہودہ بولنا، بیہودہ باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا اور ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنا، اس کو باتیں کرنا، برا بھلا کہنا، روزے کی حالت میں یہ کمی لاتا ہے، روزے کے اجر میں کمی لاتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ فطر فرض کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان دے، تاکہ روزے کی کمی کو پورا کیا جا سکے، روزے کے اجر کو اتنا ہی رکھا جائے جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرا ہر بھائی بزرگ ساتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا ہے، اور جو عید کی نماز کے بعد دیتے ہیں وہ عام صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقہ فطر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید کی نماز کے پڑھنے سے پہلے پہلے دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔